یہ کا انسیڈنٹ ہوا ہے نا اٹیک کا، اس سے پورا دیش جو ہے وہ دکھی ہے، ہم بھی سب دکھی ہیں. لیکن جو فیصلے ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے پڑیں گے کہ وہ فیصلے کا اثر کیا ہوگا. سب سے پہلے میں انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کرتا ہوں. انڈس واٹر ٹریٹی ہم نے بھنگ نہیں کی ہے بلکہ سسپینڈ کی ہے. سسپینشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم فی الحال اس کی جو پروویژنز ہیں اس کو ہم نہیں مانیں گے. پروویژنز کیا کیا ہیں؟ آزادی کے بعد جو پنجاب کے 5 دریا تھے ان کو انڈیا اور پاکستان میں بانٹ دیا گیا تھا، جس میں جو 3 دریا ہیں ستلج، بیاس اور راوی، اس پر ہمارا ایکسکلوسیو کنٹرول ہے، یعنی کہ انڈیا ان کا پانی پورا استعمال کر سکتا ہے. اس میں سے پانی جاتا بھی ہے پاکستان میں، لیکن یہ پہلے ہم اپنا سارا پورا کر لیتے ہیں. جو 2 چناب اور جہلم ہے وہ پاکستان کے حصے میں ہے، لیکن اس میں سے بھی ہم 20% کے قریب پانی استعمال کر سکتے ہیں. 80% پانی پاکستان میں جاتا ہے. اور یہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ آزادی کے بعد ہمارے جو ریورز تھے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے، تو ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے واٹر ریسورسز کی مینجمنٹ کے لیے ایک ٹریٹی ہوئی. یہ ٹریٹی ہماری دونوں کنٹریز کی تھی، لیکن سپانسرشپ جو تھی اس کی ورلڈ بینک سے تھی. تو یہ ورلڈ بینک دوارا انیشیٹ کی گئی اور یہ ٹریٹی ہمارے پچھلے 1960 سے لے کر کے ابھی تک چل رہی ہے. ہماری کتنی جنگیں بھی ہوئی ہیں، کتنے انسیڈنٹ بھی ہوئے پلوامہ جیسے اور اری جیسے، لیکن پھر بھی یہ ٹریٹی چلتی رہی. جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا تھا تو ہمارے کنٹری میں لوگوں سے ڈیمانڈ اٹھتی کہ ہمیں یہ ٹریٹی بند کرنی چاہیے، ہم واٹر ختم کر دو، اس کا پانی بند کر دو. تو اس لیے گورنمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ ٹریٹی سسپینڈ کرتے ہیں. اس ٹریٹی کے اندر نہ کیول 5 دریاؤں کا پانی ڈیوائیڈ کیا گیا، بلکہ یہ بھی تھا کہ ایک کمیشن بنایا گیا جس کو انڈس واٹر کمیشن کہتے ہیں. اس کی میٹنگیں ہوتی رہتی تھی، اور اگر کسی کو کوئی بھی اپتی ہوتی تھی، کوئی بھی پرابلم ہوتی تھی، دونوں میں سے وہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے. سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اس سے جی پاکستان کو کتنا امپیکٹ پڑنے والا ہے آپ کے حساب سے، اور دیکھو ایسا ہے، امیڈیٹلی پاکستان کو کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا امیڈیٹلی، کیونکہ جو پانی ریور میں جا رہا ہے جب تک اس کو آپ روک کر کے اس کو کوئی یوٹیلائز نہیں کر سکتے، اس سمے تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھو آپ کو چناب اور جہلم کا پانی ڈائیورٹ کر کے دوسرے دریاؤں میں ڈالو گے یا نہریں بنا کر کے کہیں اور بھیجو گے، تب تو آپ اس پانی کو روک سکتے ہیں. ادروائز انٹرنیشنل سمجھوتوں کے مطابق آپ وہ دریا جو 2 اسٹیٹوں میں سے آپس میں گزرتے ہوں وہاں پر آپ نیچرل فلو واٹر کا روک نہیں سکتے. اور دوسرے ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو سمجھوتا ہے یہ دونوں انڈیا اور پاکستان دونوں میں سے کوئی بھی یک طرفہ اس کو ختم نہیں کر سکتا. نہیں، یہ سسپینڈ ہوا ہے، میں نے کہا نا یہ سسپینڈ ہوا ہے، ختم نہیں ہوا ہے. تو ختم کرنا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹریٹی ایبروگیٹ کر دیں، وہ نہیں ہوا ہے. سسپینڈ کا سسپینشن سے ابھی امیڈیٹلی میں کہتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق تب پڑے گا جب آپ پانی روکنے میں، پاکستان جانے سے پانی روکنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے لیے آپ کو پراپر ویوستھا کرنی پڑے گی. اس کے لیے سرکار کو کتنی دیر لگتی ہے، کتنے ریسورسز ہیں، کیا پلاننگ ہوتی ہے، وہ ایک لمبا وشے ہے. دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، وہ دوبارہ یونائٹڈ نیشن میں جاتا ہے یا دوبارہ اس کو ورلڈ بینک کی طرف جاتا ہے کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یا نیچرل فلو جو ہے پانی کا اس کو روکنے کے خلاف جاتا ہے. تو یہ پاکستان ابھی کیا اس کا وہ کرے گا ابھی نہیں پتا ہے. کے بعد جو ڈپلومیسی، یہ اس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں، ٹریٹی ہوا ہے، اب اس کو کتنا سمجھتے ہیں کہ کتنا دیکھو فیوریبل ہے انڈیا کے لیے؟ انڈیا نے ایک سنکیت دے دیا ہے کہ ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اس کو روکنے کے لیے. اور اس کے بارے میں انڈیا نے نہ کیول انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا ہے بلکہ جو ڈپلومیٹک سٹاف ہے اس کو بھی آدھا کر دیا ہے. پہلے آدھا تھا، اس کا بھی آدھا کر دیا ہے.
यानी पहले तकरीबन 55 थे, अब हो सकता है 30 के करीब हो गए हैं। इसी तरह से वाघा बॉर्डर में जो ये है ट्रेड है, आना जाना और ट्रेड बिल्कुल बंद कर दिया। अगर आना जाना और ट्रेड बंद होता है, उसका एक तो जो लोकल थोड़ा बहुत ट्रेड था उसका इम्पेक्ट पड़ेगा, दूसरे जो ट्रांजिट में अफगानिस्तान यहाँ से जाता था सारे ट्रक वगैरह वो सारे रुकेंगे, तीसरे जो जत्थे जाते हैं चाहे वो कटासराज जा रहे हों चाहे ननकाना साहब जा रहे हों वो भी सारे रुकेंगे, और चौथे जो भी नागरिक वहाँ के किसी भी वजह से आए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पाकिस्तान से मेडिकल इलाज के लिए आया हुआ है तो 48 घंटे के अंदर उनको वापस जाना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे जो एक्सपर्ट्स कहीं पर भी हैं पाकिस्तान में उनको भी उसी तरह से बुला लिया गया है। तो ये बहुत बड़ा फैसले हैं। ये जो फैसले हैं ये इस चीज़ की तरफ संकेत देते हैं कि जो टेररिस्टों ने वहाँ पर किया है वो हमें वो किसी कतई तौर पर भी मंजूर नहीं है, उसके बारे में हम कोई भी फैसले ले सकते हैं और ये फैसले हमने लिए हैं। इसके बाद थोड़ा और कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप भी ले सकती है इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि किसी भी हालत में देखो जब आप डिप्लोमेटिक स्टाफ कम करते हो या बिल्कुल एक तरह सफारत खाना बंद करने की ही बात है तो समझ लो ये एक एक्सट्रीम स्टेप में से एक स्टेप है, क्योंकि आमतौर पर देश जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ते नहीं है जल्दी जल्दी, और दूसरे ये जो है ट्रीटी इंडस ट्रीटी जो कि हमने तब नहीं तोड़ी या उसको सस्पेंड किया जब 4 जंगें हो गई या और कितने इंसिडेंट हुए, अब तोड़ रहे हैं। इसका मतलब है हम सख्ती से इस बात को लागू करना चाहते हैं और पाकिस्तान को इमीडिएटली नहीं तो धीरे धीरे इसका असर ज़रूर दिखेगा जब अगर पानी हम कम करने में या पानी को रोकने में काम